یہ قافلہ چلتا چلتا وہاں سے گزرتا ہوا جب یزید کے دربار میں پہنچتا ہے، دربار لگا ہوا ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر ایک تھال، ایک بڑی ٹرے اس کے اندر رکھا ہے، اور سیدہ طیبہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، امام زین العابدین، دوسری مخدرات عطرت، دوسری بیبیاں، وہ بھی یزید کے دربار میں پہنچتی ہیں۔ جب یزید اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور ساتھ ہی پیچھے پردے کے اندر بیبیاں بیٹھی ہیں یزید کے ساتھ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیکھتی ہیں کہ چند بیبیاں ہیں پردے میں بیٹھی ہیں، اور آپ کی غیرت ایمانی جوش مارتی ہے۔ آپ یزید سے پوچھتی ہیں، یزید بتا یہ ساتھ پردے میں کون بیٹھی ہیں؟ تو وہ کہنے لگا یہ میری بیبیاں ہیں، میری بیویاں ہیں، پردے دار بیبیاں ہیں، پردے کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی امامت اور آپ کا جوش پورے عروج پر جاتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں تجھے دین کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں، تجھے کچھ نہیں کہ جن کے بارے میں پردے کی آیات نازل ہوئی ہیں وہ تو تیرے سامنے رسوا ہو رہی ہیں، اور تو ان بیویوں کو جو ہماری کنیزیں بننے کے قابل نہیں ان کو پردے میں بٹھا کر رکھا ہے۔ اس پردے کی حقدار ہم ہیں کیونکہ قرآن کی آیات ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہیں، یہ پردہ ہمارے بارے میں نازل ہوا ہے، اور پردے کی آیات یہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ ہمیں تو رسوا کر رہا ہے، بے پردہ کر رہا ہے، اور وہ لونڈیاں، وہ عورتیں جو ہماری کنیز بننے کے قابل نہیں تو انہیں پردوں کے اندر رکھ رہا ہے۔ جب یہ یزید نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی آواز سنی تو اس نے حکم دیا ان بیبیوں کو چادریں دو، انہیں بھی پردے میں رکھو۔ پھر یزید پلید انید سیدنا امام زین العابدین سے مخاطب ہوا، زین العابدین تو نے دیکھ لیا ہے تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ امام زین العابدین پوچھتے ہیں کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگا یہ تیرے باپ کا سر ہے اور اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس چھڑی کے ساتھ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر وہ چھڑی لگاتا، آپ کے اونٹوں پر چھڑی لگاتا ہے۔ وہ چھڑی سیدنا امام حسین کے اونٹوں پر لگاتا ہے، کبھی سر پر لگاتا ہے، کبھی چہرے کو اس طرف کرتا ہے، کبھی اس طرف کرتا ہے۔ ایک 90 سالہ بوڑھے صحابی حضرت زید بن ارقم وہ اس دربار میں موجود ہیں۔ جب یزید چھڑی کے ساتھ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کی توہین کرتا ہے تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول آگے بڑھتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں یزید پلید اپنی چھڑی کو پیچھے کر، جن لبوں پر تو چھڑی لگا رہا ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ ان لبوں پر بوسے دیتے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول اللہ ان لبوں پر بوسے دیتے تھے، اور تو ان لبوں پر چھڑی لگا رہا ہے، اپنی چھڑی کو پیچھے کر۔ اور تو جانتا نہیں کہ کس کے لبوں پر چھڑی لگا رہا ہے، تجھے علم نہیں، یہ وہ نواسہ رسول ہے کہ جب رسول اللہ نماز پڑھتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں اور یہ ننھا معصوم آ کر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر بیٹھتا ہے تو نبی پاک اللہ کی عبادت سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں، لیکن حسین کو اپنی کمر سے نیچے نہیں اٹھاتے۔ یہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حسین اور میرا حسن میرے باغ کے پھول ہیں۔ یہ وہ نواسہ رسول ہے جس کے بارے میں آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے جانتے نہیں، یہ کون ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ یہ وہ امام حسین، یہ ان کا سر مبارک ہے۔ ایک دن آپ فرماتے ہیں کہ میں اس محفل میں موجود ہوں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس بیٹے کو اپنی پشت پر سوار کر کے سواری کی طرح آپ سواری بنے ہوئے ہیں اور اوپر سیدنا امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر جب اس منظر کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ کیا بہترین سواری ہے جو حسین کے نیچے آئی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس بیٹے کو اپنی گود میں لے کر سیدنا عمر فاروق سے فرماتے ہیں عمر اگر یہ بہترین سواری ہے تو دیکھتا نہیں سوار کتنا عظیم ہے۔ وہ سیدنا امام حسین تجھے معلوم نہیں کہ وہ رسول کا نواسہ ہے جس کے چہرے پر تو اپنی ناپاک چھڑی لگا رہا ہے۔ اپنی چھڑی کو پیچھے ہٹا۔ یزید کہنے لگا اگر تو بوڑھا نہ ہوتا، صحابی رسول نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا، تیرا سر تیرے تن سے جدا کر دیتا۔ حضرت زید بن ارقم فرمانے لگے تجھے صحابی رسول کا تو خیال ہے، جس نے رسول اللہ کی صحبت اختیار کی اس کا تو تجھے خیال ہے، اور جو رسول کا خون ہے جس کو رسول چومتا رہا ہے اس خون کا تجھے کوئی خیال نہیں ہے۔ حضرت امام زین العابدین سے وہ یزید کہتا ہے یہ وہ منہ ہے اب ہیں جو یہ خیال کرتے تھے تیرا باپ یہ چاہتا تھا۔ سیدنا امام حسین کے بارے میں یزید کہتا تھا امام زین العابدین سے تیرا باپ یہ چاہتا تھا کہ ممبروں پر اس کا نام لیا جائے، خطبے میں اس کا نام لیا جائے، یہ چاہتا تھا کہ خلافت اسے ملے، دنیا کی امامت اسے ملے، ممبروں کے اندر محرابوں کے اندر اس کا نام لیا جائے، لیکن یہ اس کا نصیبہ نہیں، یہ میرا نصیبہ تھا، یہ قتل ہو گیا ہے، اس کی خواہش کو اللہ نے پورا نہیں کیا، ممبر و محراب میں میرا نام لیا جائے گا، میری شہرت عظمت کے ڈنکے بجائے جائیں گے۔ سیدنا امام حسین کے اس بیٹے امام زین العابدین نے فرمایا او جھوٹے بدبخت، تجھے پتا نہیں، تو جانتا نہیں، تو کہتا ہے ممبر و محراب پر میرا نام لیا جائے گا، بتا یہ ممبر و محراب تیرے باپ دادے کا ہے یہ میرے باپ دادے کا ہے؟ یہ ممبر و محراب تیرے باپ دادے کا ہے یا میرے باپ دادے کا ہے؟ تو کہتا ہے کہ خطبے کے اندر میرا نام لیا جائے گا، بتا قرآن کی آیات تیرے باپ دادے پر نازل ہوتی رہی ہے یا میرے باپ دادے پر؟ میرے باپ کا نام لیا جائے گا، میرے نانے کا نام لیا جائے گا، اذانوں میں اگر نام آئے گا تو میرے نانے کا نام آئے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی ہے حضرت امام زین العابدین کے ساتھ، تو یزید کا بیٹا دربار کے اندر داخل ہوتا ہے، تو یزید حضرت امام زین العابدین سے کہتا ہے یہ میرا بیٹا آیا ہے، تیرا ہم عمر ہے، تیرا ہم عمر ہے، اس سے تو مقابلہ کرے گا، اس سے کشتی کر، تو پتہ چل جاتا ہے پھر۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں تو کشتی کی بات کرتا ہے، اگر تیرے سینے کے اندر دل ہے اور تو جرأت و بہادری رکھتا ہے تو ایک تلوار مجھے دے اور ایک تلوار اسے دے، دیکھ پھر حسینی خون کتنا کام کرتا ہے۔
اپنے بیٹے کی بہادری کے تذکرہ کرتا ہے، اگر تو نے حیدری خون دیکھنا ہے تو ایک تلوار مجھے دے دے، میں بیمار ہوں، 4-5 روز سے بھوکا ہوں، مسافر ہوں، اور اپنی آنکھوں کے سامنے پورا خاندان شہید ہوئے دیکھ چکا ہوں، پھر بھی دیکھ حیدری خون کے اندر کتنی قوت اور پاور ہے۔ جب یہ بات کہی تو اتنی دیر میں یزید کے دربار میں نکارہ بجا، نوبت بجی، ڈنکا بجا، تو یزید کا بیٹا کہنے لگا، دیکھا ہے یہ میرے باپ کی عظمت کی دلیل ہے، یہ ڈنکا، یہ نوبت میرے باپ کی بچی ہے، میرے باپ کی عظمت کے ڈنکے بجتے رہیں گے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی ہے اور دمشق کی جامع مسجد سے اذان کی آواز آئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب یہ آواز آئی تو حضرت امام زین العابدین اٹھ کر کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے، یہ دیکھ جو اذان کی آواز آ رہی ہے، یہ محمد تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے؟ اور سن، میں زین العابدین تجھے کہتا ہوں، یہ چند روز ہیں، چند روز کے اندر تو بھی ختم، تیرا باپ بھی ختم ہو جائے گا، اور قیامت تک اذانوں کے اندر میرے نانے کا نام لیا جائے گا، ممبروں میں رات میں میرے نانے کا نام لیا جائے گا، خطبے کے اندر ہمارا نام لیا جائے گا، ہمارے نانے کا نام لیا جائے گا، اور مسلمان نماز کے اندر ہمیں سلام کیا کریں گے، تجھے سلام نہیں کیا کریں گے۔ یہ یزید کے دربار کے اندر حسینی خون، سیدنا علی المرتضیٰ کا خون، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون، سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ بول رہا ہے۔ قیامت تک اگر کسی کے نام کے ڈنکے بجیں گے، قیامت تک اذانوں کے اندر جس کا نام لیا جائے گا، خطبوں کے اندر جس کا نام لیا جائے گا، وہ میرے نانے کا نام ہے، وہ میری ماں کا نام آئے گا، وہ میرے بھائی حسن کا نام آئے گا، وہ اہل بیت اطہار پر سلام بھیجا جائے گا، تجھ پر اور تیرے خاندان پر قیامت تک لعنتیں بھیجی جائیں گی۔ مل کر بولیں۔